میرے خیال میں جو شاعری ہے نا بڑی کنٹروورشل اسٹیٹمنٹ ہونے والی ہے، لیکن میں ہمارے یہاں کی جتنے سمجھ رہا تھا کہ سارے درویش بابے تھے نا، یہ سارے زمیندار تھے. شاعر مشاہدے کو بناتا ہے تجربہ، غربت پہ شعر کہتا ہے بیٹا رئیس کا. میں ویسے بہت کڑتا ہوں، میں ان کو کہتا ہوں یار میں پرفارمر نہیں ہوں، میں نے ریسائٹ کرنا ہے، میں نے پڑھنا ہے، میں ایک آرٹسٹ ہوں، میں شاعر ہوں، میں نے پڑھنا ہے. تنگ بازار میں فہرست لیے سوچتے ہیں اور کیا لیں گے اگر سانس نہیں لے سکتے. بچھڑ گئے تو یہ دل عمر بھر لگے گا نہیں، لگے گا لگنے لگا ہے مگر لگے گا نہیں. بہت توجہ تعلق بگاڑ دیتی ہے، بہت توجہ تعلق بگاڑ دیتی ہے. زیادہ ڈرنے لگیں تو ڈر لگے گا نہیں. ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں سینئر شاعروں سے، پوئٹ سے، ہم جنریشن گیپ کی بات کرتے ہیں، سوسائٹی کی مینٹل ہیلتھ کی ڈیٹوریشن کی بات کرتے ہیں. آج ہمارے پاس ہیں ایک ینگ شاعر جو شاید اس یوتھ، بگڑے ہوئے یوتھ کے نمائندے بھی ہو سکتے ہیں، اور وہ بھی ہو سکتے ہیں جو اس یوتھ کو جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک برج ہیں پچھلی جنریشن کے ساتھ. مسٹر عمیر نجمی، السلام علیکم عمیر بھائی. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ ایک صحرائی علاقہ جو صحرا کے قریب بھی ہے، صحرا نما بھی ہے، وہ ٹیلنٹ کے حوالے سے اتنا زرخیز کیوں ہے؟ بہت سارے شاعر، گلوکار، مصور. سو یہ بتائیں کہ آپ کا خطہ اتنا زرخیز کیوں ہے؟ تھینکس الاٹ فار ہیونگ می. باقی جہاں تک سوال ہے کہ زرخیزی کا، تو میرے خیال میں جس خطے کے لوگ وہاں کی مٹی سے جڑے ہوتے ہیں، چاہے وہ زرخیز ہو یا نہ ہو، وہ اس کو زرخیز کر دیتے ہیں. تو وہاں کے لوگ اپنی مٹی سے جڑے ہوئے ہیں، اور مٹی سے جو چیز جڑی ہوتی ہے وہ پھر پھوٹتی ہے. تو پچھلے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو 1000 سال کی تاریخ ہے کہ وہاں سے کیسا کیسا نام سامنے آتا ہے. تو ویسے میں اگر دیکھا جائے تو شروع سے اس خطے کا نہیں ہوں. ہم ہجرت کر کے جیسے باقی لوگ آئے تھے، تو پہلے فیصل آباد سائڈ پہ آئے تھے، لیکن پھر 80s میں میرے فادر نے وہاں مائگریٹ کیا، تو میری پیدائش وغیرہ وہیں کی ہے. لیکن وہی بات آپ کی کہ میرا خیال ہے کہ آپ کی یہ میں اس جو تجزیہ ہے یا آپ کا جو یہ ریمارکس ہیں، اس پہ میں اتفاق کرتا ہوں کہ وہاں بہت زرخیز لوگ ہیں. انہی لوگوں کے ساتھ، انہی لوگوں کے بیچ رہ کر شاید جو تھوڑا بہت ہم بھی اپنی تخلیقی صلاحیت کا اظہار کر پائے ہیں، تو شاید اسی وجہ سے ہے. اچھا، یہ زبانوں جگہوں کا معاملہ نا بڑا ہانٹ کرتا ہے. میں چونکہ قرۃ العین حیدر کا بھی بہت بڑا فین ہوں، تو مجھے یہ چیزیں بہت ہانٹ کرتی ہیں. مجھے بتائیں، اب آپ سرائکی ہو گئے ہیں؟ میں سرائکی سمجھتا ہوں، میرے زیادہ تر دوست سرائکی ہیں، تو ان کے بیچ میں بیٹھ کے ایک دو جملے بھی بول لیتا ہوں. لیکن جسے کہتے ہیں گرپ ہونا، وہ بھی نہیں ہے. تو کیونکہ بیسکلی تو جسے کہتے ہیں نا خون میں پنجابی دوڑتی ہے، تو سرائکی اس حد تک ہوں کہ سمجھتا ہوں، کچھ ایک دو الفاظ مطلب بول بھی لیتا ہوں. اور سرائکی اور پنجابی میں بہت کم فرق ہے اگر دیکھا جائے نا الفاظ میں. تو لہجوں کا فرق ہے، الفاظ بہت کم ہیں جو ملتے جلتے نہیں ہیں. تو کافی حد تک سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے. بولنے کی حد تک ابھی تھوڑا سا ہے، لیکن وہ بھی ہو جائے گا. اچھا، شاعر جب ایڈجیکٹیوز لگاتے ہیں نا تو وہ چیزوں کو بہت خوبصورت کر دیتے ہیں، لیکن جب سوسائٹی ایڈجیکٹیو لگاتی ہے نا تو وہ ذرا پرابلم کرتی ہے. اور ہم نے شاعروں کے ساتھ بھی ایڈجیکٹیو لگا دیے ہیں کہ یہ مضافات کا شاعر ہے اور یہ مرکز کا شاعر ہے. تو یہ مرکز کے شاعر اور مضافات کے شاعر میں کوئی فرق ہوتا ہے؟ میرے خیال میں تو جیسے آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کو ہی گلوبل ولیج کہا جا رہا ہے، تو دیر از نو مضافات اینڈ نو مرکز. اگر دیکھا جائے تو آج کل ادب کے جو مراکز ہیں وہ بیسیکلی مضافات ہیں. جو مضافات میں ادب تخلیق ہو رہا ہے وہ مراکز میں بھی اس کی مطلب رشک کیے جاتے ہیں اس کے اوپر کہ مرکز میں کنٹروورسی زیادہ ہے اور تخلیقی کام جو ہے وہ مضافات والوں نے سنبھالا ہوا ہے. ٹانگ کھینچنا اور وہ ہلکا جو سارا کچھ جسے آپ لابنگ کہتے ہیں وہ زیادہ وہاں پہ پریویل کرتا ہے. کیونکہ مضافات میں ایک آدھا آدمی یا دو آدمی بیٹھے کام کر رہے ہوتے ہیں اور انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ ہم نے کیا مطلب باہری دنیا سے سروکار کم ہوتا ہے. تو تخلیق کے لیے یہ چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں. تو میرے خیال میں مضافات میں کیونکہ وہ ماحول میسر آتا ہے. اب بڑے شہروں میں جن کا مراکز کہتے ہیں، وہاں تو زندگی میں وقت کی بے برکتی ایسی ہے کہ آپ کا دن پتہ نہیں چلتا کہاں گیا ہے. تخلیق کا وقت آپ کے پاس نہیں ہوتا، اپنے پاس دینے کے لیے وقت نہیں ہے، تو آپ تخلیق کو کیا دیں گے. تو میرے خیال میں مضافات میں یہ برکت موجود ہوتی ہے. میں نے اپنے کیس میں تو یہی اسٹڈی کی ہے، کیونکہ میں بھی لاہور 12 سال رہا ہوں، لیکن آخر کار مجھے چین وہیں رینجر خان جا کے آیا، کیونکہ وہاں میری جو تخلیقی صلاحیتیں تھیں انہوں نے دوبارہ سے اظہار کیا. میں لاہور اتنا عرصہ رہا ہوں، کچھ کہتا رہا ہوں، لیکن کبھی ایسا جسے کہتے ہیں باقاعدہ نہیں. تو یہ باقاعدہ جو آغاز ہوا ہے یہ وہیں جا کے ہوا ہے. تو یہ شاید اس کا یعنی کہ وقت میں برکت ہے مضافات میں، آپ کی ٹائم کے ساتھ ریس وہاں نہیں لگتی، آپ وہاں بور بھی نہیں ہوتے. بالکل بھی نہیں ہوتے. اچھا، اب آتے ہیں ذرا شاعری کی طرف نا. جدید شاعری اور کلاسیکی شاعری میں فرق کیا ہے، اور آپ جدید شاعری کا خود کو نمائندہ سمجھتے ہیں؟
میرے خیال میں جدید شاعری جو ہے نا ایک تھوڑا سا اس کو اگر دیکھیں تو کلاسیکی شاعری اور جدید شاعری میں جو بڑا فرق آپ کہہ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ سینسیبلٹی کا فرق. ہر دور کی اپنی ایک سینسیبلٹی ہوتی ہے. آج کل کی جو نوجوان نسل جو یہ الفا اور جین زی جو آپ نام سنتے ہیں, اب یہ ان کی سینسیبلٹیز بالکل مختلف ہیں اس جنریشن سے یا اس نسل سے جس کو ہم کلاسیکی سمجھتے ہیں کہ ان کا جو. لیکن میرا تھوڑا سا اس میں ماننا ہے کہ ادب جو ہوتا ہے نا وہ جو بھی ٹائم کا ٹیسٹ پاس کرتا ہے اس کو ہم کلاسک کہتے ہیں. ایسے ہی ہے. تو میر, غالب, ذوق, مومن, مطلب وہ جو کلاسک آپ جن کو میں غزل کی بات کرتا ہوں کیونکہ شاعر ہوں, تو اگر آپ ان کے جو کلاسیکی شاعری ان کے کافی سارے بلکہ بیشتر اشعار ایسے ہیں جو آج بھی ریلیونٹ ہیں, کیونکہ وہ اپنے اثر کے ساتھ ساتھ ان انسانی جذبوں کو ایڈریس کرتے ہیں کہ جو جب تک انسان موجود ہے وہ رہیں گے. ہجر ہے, وصال ہے, مایوسی ہے, خوشی ہے, غم ہے, ایون کعبے کلیسے کا چکر, دیر و حرم, وہ سارا کچھ جو بھی ہے. تو یہ جب تک یہ ساری چیزیں موجود ہیں اور جب تک انسان ہے یہ موجود رہیں گی. تو یہ ظاہری بات ہے یہ اسے کہتے ہیں آپ پرانا نہیں ہونے والا. تو ایز سچ کلاسیکی اور جدت میں میرے نزدیک سوائے سینسیبلٹی کے کوئی اور فرق نہیں ہے. کچھ وکیبلری چینج ہوئی ہے, کچھ لغت کا فرق پڑا ہے کہ تب کبھو کسو بھی ہوتا تھا, اب نہیں ہے. اب کچھ اور چیزیں ہیں, چراغ اب نہیں ہے, تو نئی نسل کو آپ کو بتانا پڑتا ہے کہ چراغ ہوتا کیا تھا. تو آپ اب کیا کیا اس میں ظاہری بات ہے وہ چیزیں آہستہ آہستہ جو چیز آپ کی ریلیونٹ نہیں رہتی زندگی میں وہ آپ کی شاعری سے اور آپ کے ادب سے بھی نکلتی جاتی ہے. تو اب اس کی جگہ سیل فون آ گیا ہے شعروں میں, اب گلاس آ گیا ہے, اب کمپیوٹر آ گیا ہے, اس طرح کی چیزیں جو نہیں ہیں. تو یہ فرق پڑا ہے. لیکن میرے خیال میں جو شعر اپنے اثر کے علاوہ اگلے اثر کے لیے بھی ریلیونٹ رہتا ہے وہ کلاسک کا درجہ ہے. لیکن اس ٹرانزیشن میں اگر آرٹ نکل جائے, کرافٹ نکل جائے, تخلیق نکل جائے, ندرت خیال نکل جائے, پھر بھی وہ شاعری رہتی ہے. اب آزاد نظم کے نام پہ آپ نے ہر چیز سے نظم کو اگر آزاد کر دیں گے تو معاملہ کیسے چلے گا؟ وہ ٹائم کا ٹیسٹ پاس کر پائے گی وہ نظم؟ میرے خیال میں جو آزاد نظم کی آپ نے بات کی ہے, 2-3 آپ نے سوالات ایک میں سمجھنے کی کوشش کی ہے. اور آزادی سے میری مراد ایک نظم ہے جو حیت کے اعتبار سے آزاد ہے, اور ایک نظم ہے جو ویسے ہی مادر پدر آزاد ہے. اب حیات کے اعتبار سے تو یہ تجربات اب نئے نہیں ہیں, 1950s 60s سے سٹارٹ ہو گیا تھا. کہا جاتا ہے کہ وہاں پہلی نظمیں آزاد لکھی گئیں. تو غنائیت جو ہے نا, جس کو تغزل یا جو ردم یا آہنگ جس کو آپ کہتے ہیں, وہ ہمارے بر صغیر کا خاص طور پر ایک خاصا ہے, ادب کا خاصا ہے. تو ہم لوگ اس سے میرے مزاج سے تو لگا نہیں کھاتی جو چیز بھی اس ردم سے آؤٹ ہوگی. اب میرے خیال میں آپ آزاد کو نثری نظم کہنا چاہ رہے ہیں نا, جو نثری نظم ہوتی ہے جس میں کوئی میٹر نہیں ہوتا. تو اب وہ نثری نظم جو ہوتی ہے میں اس کو نظم نہیں سمجھتا. یہ ہر ایک کی اپنی ذاتی رائے اس پہ بحث چلتی آ رہی ہے اور یہ چلتی رہے گی جب تک موجود ہے. کیونکہ اب لوگوں کے خیال میں شاعری ہونے کے لیے وزن ہونا ضروری نہیں ہے. تو پھر میرا اس پہ یہ آرگومنٹ ہوتا ہے کہ پھر ہم نظم اور نثر کو 2 علیحدہ حصوں میں کیوں بانٹ رہے ہیں؟ پھر تو ایک ہی چیز ہے. یاسمین حمید نے ہماری پوڈ کاسٹ میں نا بہت ایک دلائل اس کی فیور میں دیے نثری نظم کی. پھر جب جاوید صاحب جب آتے ہیں انڈیا سے کوئی کنٹروورسی لاتے ہیں, سو جب اس دورے سے وہ پچھلے دورے میں آئے تھے تو انہوں نے آپ سے جو آپ نے بات کی نا اس کو سیکنڈ کیا کہ جس طرح کالا سفید نہیں ہو سکتا, اندھیرا اجالا نہیں ہو سکتا, اس طرح نثری نظم بھی نہیں ہو سکتی. آپ نے ایک ٹرم سنی ہوگی شاعرانہ نثر. ایسے ہی تو شاعرانہ نثر بھی ایک چیز ہے, تو آپ اس کو شاعرانہ نثر کہہ لیں. آپ اس کو شاعری بنوانے پہ مطلب اس کو نظم کے میں ہی کیوں کہ یہ شاعری ہے. ٹھیک ہے شاعری نثر میں بھی ہو سکتی ہے, لیکن ہم اس کو شاعری تسلیم نہیں کریں گے. ہم اس کو کہیں گے یہ نثر اتنی اچھی ہے کہ یہ شاعری کے قریب ہے. تو میرے خیال میں اس میں مزاج کا فرق ہے. کچھ لوگوں کے نزدیک صرف بڑا خیال ہونا, چاہے وہ جملے میں آ جائے چاہے وہ شعر میں آ جائے, وہ ضروری ہوتا ہے. میرے نزدیک اگر آپ نے شعر کی بات کی تو شعر کا مطلب ہے کہ اس میں نظم ہونا ضروری ہے, اس میں میٹر, اس میں کوئی نہ کوئی وزن ہونا ضروری ہے. لیکن جس طرح کی شاعری آج کل کے مشاعروں میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اخبار کی خبر میں اور شاعری میں فرق ہونا چاہیے. کوئی خیال کی ندرت ہے, کوئی تخلیقی چیز ہے. سو وہاں جو ایک آزادی آ گئی ہے یا جدت آ گئی ہے اور جو مشاعرے لوٹنے کے لیے کام آج کل چل پڑا ہے, یہ ٹائم اس کو ٹیسٹ نہیں کرے گا؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ جہاں تک مشاعرے کی بات ہے نا, مشاعرہ ایک بالکل شاعری سے مختلف چیز ہے. لوگ اکثر اوقات شاعری کو مشاعرے سے گیج کرتے ہیں کہ یہ شاعر مشاعروں میں کیونکہ کامیاب ہے تو یہ اچھا شاعر ہے, جبکہ ہمیں وقت بتاتا ہے کہ اپنے اپنے وقت کے جو مشاعروں میں اتنے کامیاب شاعر نہیں تھے وہ بعد میں وہ وقت نے ان کو سب سے اوپر کر دیا, اور باقی جو اس وقت کے چھائے ہوئے تھے لوگ وہ نیچے رہ گئے. ہمارے مطلب سامنے کی مثالیں ہیں, مطلب زیادہ آپ دور بھی نہ جائیں, ماضی قریب کی مثالیں آپ کے سامنے موجود ہیں. میں نام نہیں لینا چاہوں گا کسی کا بھی, ہمارے سارے اساتذہ ہیں. تو بہرحال وہی بات کہ وقت جن کو پھر کھنگال کر وہ انہیں لوگوں کو آگے لاتے ہیں جن کی بات بڑی ہوتی ہے. اب مشاعرہ ایک ایسی چیز ہے کہ جب آپ اسٹیج پہ ہوتے ہیں نا, پرفارمنس میٹرز. ایسے ہی ہے.
آپ کی اسٹیج پریزنس, آپ کا اورا, آپ کی باڈی لینگویج, communication skills, how you recite your ایگزیکٹلی how do you engage your audience, تو وہ بڑا میٹر کرتا ہے. بہت سارے اچھے شاعر ہوتے ہیں جن کو انگیج کرنا نہیں آ رہا ہوتا, وہ پڑھ بھی نہیں بارے میں لوگ کہتے تھے فیض صاحب, اب فراز صاحب کے پاس دونوں چیزیں تھیں, ان کے پاس شاعری بھی تھی اور ان کو یہ ٹیکنیکل. شبنم شکیل بہت اچھا, شبنم شکیل, بہت سارے نام ہیں, تو اب وہ فرق ہے. لیکن بہرحال مشاعرے کو میں نہیں سمجھتا کہ وہ شاعری ناپنے کو کہ معیار ہے. ہاں ٹھیک ہے, ایک وقت میں آپ لوگ آپ کو سننا چاہ رہے ہوتے ہیں لائیو. اب کتاب پڑھنا اور لائیو سننا بہت مختلف چیزیں ہیں, ٹھیک ہے. تو کسی کو لائیو سننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ تھوڑا سا اس کو انگیج کرنا آتا ہو لوگوں کو. چلے آپ کے اس میں پرسنل پوچھتا ہوں, آپ بھی کتاب چھپوانے کے لیے علیحدہ شاعری کرتے ہیں اور مشاعروں کے لیے علیحدہ شاعری لکھتے ہیں؟ نہیں, میرے جو مشاعروں میں پڑھتا ہوں میری وہی کتاب میں ہے. تو آپ کا مطلب ہے کہ آپ کی شاعری انگیجنگ بھی ہے اور ٹائم بھی ٹیسٹ کرے گی؟ سارٹ آف. مجھے اصل میں کچھ میرے اساتذہ نے یا بڑے جو شعراء ہیں انہوں نے کہا تھا کہ تمہیں دیکھ وہ فراز کی آتی ہے کہ اس کی کتاب میں بھی شاعری اچھی ہوتی تھی اور وہ مشاعروں میں بھی پڑھتا تھا. کون ہیں آپ کے اساتذہ؟ اساتذہ میں اپنے جتنے میرے سینئرز ہیں نا, میں سب کو اساتذہ استاد مانتا ہوں. اپنا میرا باقاعدہ استاد کوئی نہیں ہے. اب وہ زمانہ ہے جس طرح وہ داغ کرتے تھے یا ذوق کرتے تھے کہ کسی کو غزلیں بھیجنی ہے اور اصلاح کرانی ہے, وہ زمانہ ہے؟ جی آج کل بھی ہوتا ہے. آپ کسی کو باقاعدہ استاد تسلیم کرتے ہیں تو آپ ان کو چیزیں اپنی دکھاتے ہیں, خاص طور پر جب آپ نے کہیں پڑھنا ہو یا کہیں چھپوانا ہو, اس سے پہلے آپ کئی لوگ بھیجتے ہیں. تو اگر آپ کو مطلب اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, لیکن آج کل وہ بہت رواج کم ہو گیا ہے کیونکہ زندگی میں ہر ایک باقی فیلڈ کی طرح وہ ہوتا ہے کہ سیلف میڈ, وہ یہ جو ایک ہوتی ہے نا کہ میں جو ہوں اپنی وجہ سے ہوں. تو میں نے تو خیر میں مانتا ہوں کہ میں نے جس کا بھی اچھا شعر پڑھا ہے وہ میرا استاد ہے. اس نے مجھے میری استاد شاعری ہے, میں نے شاعری اتنی پڑھی ہے کہ اس نے مجھے ایک سکھا دیا کافی کچھ کہ شعر کیسے کہنا ہے, مصرے کی جو چستی ہے وہ کیسی ہوتی ہے, در و بست الفاظ کا کیسے کرنا چاہیے. تو میرے کیس میں یہ تھا. باقی آج کل بھی شاعر ہیں جو اصلاح بھی دیتے ہیں, وہ سب کچھ ہوتا ہے. آپ کا شاگرد ہے کوئی؟ نہیں, میرا شاگرد بھی کوئی نہیں ہے. You stand alone. I stand alone and I would like to اگر کوئی آپ کو اصلاح کے لیے بھیجے غزل یا نظم تو اب آپ اس کو کنسیڈر کریں گے استاد بننا؟ میں اس کو اصلاح نہیں کہوں گا نا استاد. میں اکثر میرے جو میرے سے جونیئر ہیں وہ مجھے بھیجتے ہیں, لیکن میں نے کہتا ہوں میں تمہیں برادرانہ مشورہ دوں گا, دوستانہ مشورہ دوں گا, سیف پلے کرتے ہیں, سیف پلے کرتا ہوں کہ اگر تمہارا دل کرے تو اس کو مان لینا. مطلب استاد تو ہوتا ہے نا کہ وہ پھر بائی فورس کے میں یہ جو کر دیا ہے اب یہ ہوگا, تو میں اس معاملے میں نہیں. میں کہتا ہوں میں تمہیں مشورہ دے دوں گا, تمہاری مرضی ہے اگر تم رکھنا چاہو تو وہ ان کی مرضی ہے, کہیں رکھ لیتے ہیں کہیں نہیں رکھتے. تو وہ اچھا, آپ کی جب شاعری ہم سنتے بھی ہیں اور پڑھتے بھی ہیں تو اس میں ایک کانسیپٹ ہے یا اس کی ایک جو فارم ہے نا وہ ہے جس میں روزمرہ کی گفتگو ہوتی ہے اور مکالماتی انداز آپ کی بہت ساری غزلوں میں. یہ ڈیلیبریٹ ہے یا آپ کوئی نئی فارم ایوالو کرنا چاہ رہے ہیں؟ اس کے بارے میں بتائیں. ڈیلیبریٹ ہے. مجھے اکثر اوقات یہ پوچھا جاتا ہے کہ شاید آپ مطلب آپ کرافٹ کرتے ہیں, آپ اس پہ ٹائم لگاتے ہیں, وقت دیتے ہیں اور پھر اس کی کچھ اضافی الفاظ ہیں وہ نکل کے وہ آپ کو اندازہ ہے. تو اس طرح کی چیزیں تو ہوتی ہیں. باقی میں اس کو نہیں سمجھتا کہ میں اس پہ بہت زیادہ کہ میں جان بوجھ کے کر رہا ہوں, نہیں ایسا نہیں ہے. ہاں اگر آپ ہر شخص منفرد ہوتا ہے, میرا کہنا یہ ہے, اگر آپ نے صرف اپنے اندر کی آواز یا اپنا رنگ پہچان لیا تو آپ منفرد ہو جائیں گے. آپ کو منفرد ہونے کے لیے کوئی بہت محنت نہیں کرنی پڑتی, صرف اپنے رنگ میں آ جائیں, پہلے لرن کریں, پھر وہ جسے کہتے ہیں نا ان لرن کر لیں اور پھر اپنے رنگ میں آ جائیں, تو پھر آپ انڈیویجول آپ ایک منفرد شاعر ہوں گے واقعی. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ شاعروں میں جس طرح ہم ایک بات کرتے ہیں کہ جی ایک کلاسیکی شاعری تھی, ایک جدید شاعری ہے, اسی طرح بہت سارے جو پرانے یا سینئر شاعر ہیں, اچھا یہ ہر فیلڈ میں ہوتا ہے کہ جی جو نئے لوگ ہیں یہ بد تہذیب ہیں, بدتمیز ہیں اور یہ ان چیزوں کا ہمارا عزت نہیں کرتے, خیال نہیں کرتے. آپ کے خیال میں شاعروں میں بھی یہ ہے کیونکہ آپ ایک نئی نسل کے شاعروں کے نمائندے ہیں, سو یو وڈ ڈیفینڈ یور جنریشن آف پوئٹس ان آل اسپیکٹس, یا یو وڈ سے کہ واقعی کوئی پرابلمس ہیں؟ ڈیفینڈ تو اس کو نہیں کہیں گے, لیکن میں بہرحال ان کی طرف سے میرے پاس آرگومنٹ دونوں طرف سے ہیں. کیونکہ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ آج کل کی نوجوان نسل جو ہے نا وہ استاد رکھنے سے گریزاں ہیں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اساتذہ کچھ ایسے پاسٹ میں ہم نے دیکھے ہیں کہ جنہوں نے کافی زیادہ اسرٹ کرنے کی کوشش کی اپنے آپ کو. آج کل کی نوجوان نسل باغی ہے, وی بوتھ نو دیٹ کہ وہ کسی کا اثر ایک خاص حد سے زیادہ قبول نہیں کرتے. تو اپنے آپ کو بالکل سپرد کر دینا, جیسے پہلے ہوتا تھا کہ استاد کہہ دیا اس کے بعد جو استاد نے کہا وہ مانا جائے گا, یہ ایسا نہیں ہے. آج کل کی نوجوان جو نسل ہے وہ تو ایون ریلیجن کو تک کو کویسچن کرنے والی, تو باقی شاعری وغیرہ میں تو آپ کیا کسی کو اسرٹ کریں گے اپنے آپ کو. تو اسی وجہ سے کیونکہ اساتذہ ایسے تھے, لوگوں نے آہستہ آہستہ اس طرف سے ہٹ گئے.
اس کی وجہ سے کیونکہ اساتذہ صرف آپ کو شاعری نہیں آپ کو تہذیب بھی سکھاتے تھے, آپ کو محفل میں اٹھنا بیٹھنا, اپنے اساتذہ کی عزت کرنا, یہ ساری چیزیں آپ کو اساتذہ ہی سکھاتے تھے. کیونکہ وہ نہیں ہیں, ایکویشن سے آؤٹ ہو چکے ہیں, تو یہ ساری چیزیں اس کی وجہ سے میرے خیال میں مل کے ایسے بن رہی ہیں. برج نہیں بن پا رہا, برج نہیں بن پا رہا, جنریشن گیپ. ٹیکنالوجی کا آپ دیکھ لینا کہ 2000 میں ہم نے اپنے سامنے سی ڈی, ڈی وی ڈی, روم, فلاپی, یہ سب کچھ معدوم ہوتے دیکھا ہے بہت جلدی. اور تو ایسے ہی ہماری جو اتنی وہ جنریشن گیپ ہے 2000 سے لے کر 2015 تک کہہ لیں یا 15 سالوں میں, جو بالکل نئی نسل آئی ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آج سے مطلب اگر لیٹ 90s بھی ایون آپ کہہ لیں کہ وہاں پہ کیا کلچر تھا, کیا ہوتا تھا. تو جو چیزیں اتنی جلدی بدلتی ہیں پھر ظاہری بات ہے اس کا پھر ایک ریئیکشن بھی ویسا ہی آتا ہے. تو آج کل کی نوجوان نسل بیسیکلی ریئیکشنری نسل ہے میں سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے, وہ اپنا ریئیکشن ان اینی فارم, جس کا بدتمیزی سمجھتے ہیں نا, وہ بیسیکلی وہ ریئیکشن اس مس انڈرسٹینڈنگ کا ہے. ان کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ تہذیب کیا تہذیب ہے, یہ کیا تہذیب کرتے ہیں, ہم کیوں کسی کی عزت کریں گے بلا وجہ. تو یہ ساری چیزیں مل ملا کے وہ سارا سین کریٹ کرتی ہیں جسے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بدتمیزی ہے یا تہذیب سے دور ہو رہے ہیں. یہ ان کی اپنی تہذیب ہے. آپ کا کیا نیو نارمل ہے جو میں کہتا ہوں. ایگزیکٹلی نیو نارمل, اس کو اب نارمل نہ کہیں, اس کو نیو نارمل ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو نیو نارمل کے نام پہ لیکن بہت ساری چیزیں, جس طرح میں چونکہ بہت ایڈوکیٹ ہوں نئی نسل کا, میرے بہت سارے پیشنٹس بھی جو ایڈولسنس کے ہوتے ہیں بچے, سو لیکن پھر والدین کا اور پرانی نسل کا کہنا ہے کہ نیو نارمل کے نام پہ ہم سب کچھ ایکسیپٹ کر نہیں سکتے. سو مشاعروں میں بھی ہم آج دیکھتے ہیں جو آج کل ایک رواج ہے, اچھا تالیوں کو تو ایکسیپٹ کر لیا گیا تھا 90s میں, لیکن اب جو ایک دم شاؤٹنگ شروع ہو جاتی ہے, پھر آپ ہی کے کوئی کولیگز ہیں وہ آتے ہیں کہ چومنا شروع کر دیتے ہیں, اور ایک ماحول وہ جو بن جاتا ہے, تو وہ مشاعرے سے زیادہ ہمیں میلہ لگتا ہے. تو مشاعرے اور میلے میں فرق ہونا چاہیے. آپ اور میں اس پہ جتنا بھی آرگومنٹ کر لینا, جو چیز قبول کر لی گئی ہے اور جس کو اچھا سمجھا جانے لگا ہے اس کو نہ نکالا جائے گا نہ اس کو برا سمجھا جائے گا میرے آپ کے کہنے سے. کیونکہ وہ کوئی بھی چیز تبھی پھیلتی ہے جب اس کو ایکسیپٹ کر لیا جاتا ہے. ہمارے معاشرے میں چیزیں جیسے آپ نے خود ہی کہا کہ تالیاں تو آ گئی ہیں, اور تالیوں کے علاوہ اگلی بات آپ جیسے آپ نے کہا نعرے بازی بھی ہو جاتی ہے. یہ ساری چیزیں اساتذہ کو ناگوار گزرتی ہیں, انہوں نے نہیں دیکھا تھا یہ, لیکن انہوں نے نئی نسل کی جو کیا کہتے ہیں ان کی سینسیبلٹی وہ نہیں سمجھتے. دے بیسکلی جو آپ کو سچی بات بتاؤں, اب مشاعرے اور کانسرٹ میں بہت 19-20 کا فرق, نئی جنریشن کے مطابق کوئی فرق نہیں ہے, 19-20 کا بھی نہیں ہے. ایون ہمیں بعض اوقات آرگنائزرز جو نئے بچے ہوتے ہیں یونیورسٹیز کے خاص طور پہ, وہ اپروچ کرتے ہیں نا, تو مطلب وہ ان کی بات ہوتی ہے کہ آپ نے یہاں پرفارم کرنا ہے. اب پرفارم کا لفظ آ گیا ہے شاعر کے لیے بھی, شاعر کے لیے. تو میں ویسے بہت کڑتا ہوں, میں ان کو کہتا ہوں یار میں پرفارمر نہیں ہوں, میں نے ریسائٹ کرنا ہے, میں نے پڑھنا ہے, میں ایک آرٹسٹ ہوں, میں شاعر ہوں, میں نے پڑھنا ہے. لیکن وہ کہتے ہیں اچھا جو بھی ہے ان کے لیے وہ پرفارمنس ہی ہے. وہی بات کہ اسٹیج پہ ان کے لیے جو بھی اسٹیج پہ ہے ہی از اے پرفارمر. تو اب یہ جو باریک سا فرق ہے پرفارمنس کا اور ریسیٹیشن کا, یہ اب بالکل مل کے ایک ہو گیا. کچھ لوگ ہیں میرے جیسے, میری کوشش ہوتی ہے کہ مطلب کم سے کم جو باڈی لینگویج کے ساتھ جیسے مطلب ایک ریسیٹیشن کا جو فرق ہے, باقی جو کر رہا ہے میرے خیال میں اگر اس کو قبولیت مل رہی ہے تو. لیکن عمیر بھائی جو اس طرح آپ سے ہم آف کیمرہ بھی بات کر رہے تھے کہ میں آج آپ نے ہمیں ٹائم دیا, میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں, لیکن اگر میں نے بہت سارے لائکس اور ویوز لینے ہوتے تو میں نے آپ کی جگہ کسی ٹک ٹاکر کو بھی بٹھا سکتا تھا, کسی اسٹیج ڈراما آرٹسٹ کو بھی بٹھا سکتا تھا. لیکن میں نے بینگ ایک سائیکائٹرسٹ اور ایک پڑھا لکھا آدمی, میں نے یہ ایک بیڑا اٹھایا ہے کہ یار ہم نے آڈینس کا لیول تھوڑا سا اوپر کرنا ہے. تو شاعروں کو بھی نہیں یہ چاہیے کہ بجائے وہ آپ کو کہہ رہا ہے پرفارم کرنا ہے تو اس کے چلنے کے بجائے اس کو بتائیں کہ یار یہ لمٹ ہے, ایسے پرفارم ہوگا, آڈینس کا لیول ریز کیا جائے. یہ شاعر ہمارے آپ کی نسل کے ینگ شاعر جو مشہور شاعر ہیں, ہم آگے نام بھی لیں گے, وہ کر رہے ہیں. میں تو کر رہا ہوں, کوشش کر رہا ہوں, اور میں اپنی بات ہی کر سکتا ہوں. باقی ہر ایک اپنا ایک مطمئن نظر ہوتا ہے. میرا مطمئن نظر یہی ہے کہ آپ نے قاری کی سطح تک نہیں آنا, قاری کو اپنی سطح تک لے کے آنا ہے. چاہے اس میں وقت زیادہ لگتا ہے, اس میں تھوڑا سا آپ کو کیا کہتے ہیں مایوس بھی بازو کا ہونا پڑتا ہے کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ میں بھی کر سکتا ہوں اور اچھا کر سکتا ہوں, تو میں کیوں نہیں کر پا رہا. لیکن وہی آپ والی بات کہ ایک ایسا انسان جو کہ سمجھتا ہے کہ تہذیب اور کلچر نام کی ایک چیز ہوتی ہے اور اس کو ہم نے پرزرو کرنا ہے. ادب, اگر ہم ادب کے وہ سرخیل یا وہ جو بھی ہے اس کے نمائندہ بنے ہوئے ہیں تو ہمیں اس کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا بھی پڑے گا. تو میری کوشش تو بہرحال یہی ہوتی ہے. باقی آپ جو کہہ رہے ہیں وہ سب کچھ چل رہا ہے, لیکن بات پھر وہی ہے
کہ جب کچھ عرصہ گزرے گا دھول اڑتی ہے وہ بیٹھ جاتی ہے, رہتا وہی ہے پھر جس میں کوئی ٹائم اس کو ٹیسٹ کرے گا. جس طرح انتظار صاحب کہا کرتے تھے نا کہ ایک ان کا انٹرویو میں نے سنا کہ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ بھائی آپ آسان لکھو, روشن آرا بیگم کو کہتے ہیں کہ آسان گاؤ, تو آپ لوگوں کو پڑھا لکھا کے ان کا لیول اوپر کیوں نہیں کرتے. اچھا آپ نے وہ بہت سی دفعہ تہذیب کا لفظ آیا, تو ہم اب آتے ہیں جو نئی نسل کے نمائندہ کچھ دو چار شاعر ہیں جس میں آپ ہیں, تہذیب حافی ہیں, علی زریون ہیں, جو ایک نئی نسل کے نمائندہ شعراء کے طور پہ ہر مشاعرے میں ہوتے بھی ہیں. سو مجھے یہ بتائیں کہ یہ شاعر تو بہت پڑھا لکھا اور حساس فرد کنسیڈر کیا جاتا ہے معاشرے کا, پھر یہ نئے شعراء میں بھی گروپ بندیاں, گروپ بازیاں, سیاست. سو اگر ایک پڑھا لکھا اور حساس آدمی یہ کرے گا تو باقیوں سے ہم کیا کریں گے؟ میرے خیال میں یہ پڑھا لکھا اور حساس آدمی یہی کرتا ہے. اچھا اس کو اپنے ارد گرد یا جتنا آدمی حساس ہوتا ہے نا اتنا انسیکیور ہوتا ہے. یو آر اے سائیکیٹرسٹ, آپ کو پتہ ہے ایسے ہی ہے. تو یہ جو کچھ انسیکیورٹیز ہوتی ہیں اپنی, جس کی وجہ سے اس کا اظہار بیسکلی ایسے ہوتا ہے کہ آپ کچھ چیزوں سے ڈر جاتے ہیں, کچھ چیزیں آپ چاہتے ہیں کہ ایسے نہ ہوں یا ایسے ہو جائیں, تو اس کو آپ لابنگ کہہ لیں, اس کو آپ وہ بھی جو بھی نام دے دیں. یہ ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے, یہ صرف یہ آج سے نہیں ہے, یہ آپ کو پتہ ہے شروع سے, اور یہ ہوتا رہے گا جب تک کہیں بھی کوئی ایک کام جب گروہ میں ہو رہا ہے تو اس گروہ میں ظاہر بات ہے کچھ دھڑے بھی بنیں گے, کچھ ہوں گے ایک طرف ہو جائیں گے, کچھ ایک طرف ہو جائیں گے. تو میری تو یہاں بھی میری یہی کوشش ہے کہ مجھے آج تک کسی وہ خدا کا شکر ہے کہ ایسوسیٹ نہیں کیا جاتا کہ یہ فلاں ہے یہ فلاں ہے, مطلب میں ادھر بھی پڑھ رہا ہوتا ہوں ادھر بھی پڑھ رہا ہوتا ہوں ہر جگہ. تو یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ نے اپنا جو چلنا کیسے ہے, کون سا راستہ لیتے ہیں, چاہے لمبا ہو لیکن راستہ آپ کو وہی لینا چاہیے جو سیدھا اچھا ٹھیک راستہ ہو, چاہے وہ مشکل ہو. تو میری تو یہی کوشش ہے. باقی آپ نے جو نام لیے ہیں مجھے ان کا ہم اثر مانا جاتا ہے, لیکن یہ دونوں میں سے سینئر ہیں. اچھا علی زریون بھی آپ سے سینئر ہے؟ علی زریون مطلب 2000 سے کر رہے ہیں اور میں تو 15 میں. آپ کے میری اتنا بال زیادہ جلدی سفید ہو گئے. وہ مجھ سے 15 سال سینئر ہے, حافظ مجھ سے 8-9 سال سینئر ہے. اچھا تو یہ مجھے شاید تھوڑا سا جلدی ریکگنائز کر لے گے تو لوگ مجھے ان کے ساتھ ہی کر لیتے, لیکن ورنہ میں ان سے یہ مجھ سے سینئر ہیں. لیکن اگر دیکھا جائے تو واقعی منظر نامے پہ اکثر ہم ہوتا ہے کہ 3 میں سے کوئی نہ کوئی ایک وہ چل رہا ہوتا ہے. اکثر ہم تینوں بھی اکٹھے ہی کہیں نہ کہیں موجود ہوتے ہیں. تو باقی میرے سے سینئر ہیں دونوں میں. تینوں میں سے نمبر 1 کی دوڑ میں کون ہے؟ وہ آپ سے میرا اور ریما والا سوال کرتا ہوں نا. آپ تینوں میں نمبر 1 کی دوڑ ہے ویسے؟ نہیں, ہو ہی نہیں سکتی نا, ہر ایک کی اپنی آڈینس ہے. نمبر 1 تو ہوتا ہے نا کہ آپ کے پاس ایک ہی آڈینس ہے, اس میں سے آپ نے دیکھنا ہے کہ کون ہے. ہماری آڈینس ڈفرینٹ ہے. علی بھائی کی ایک اور آڈینس ہے ڈفرینٹ بالکل, تہذیب حافظ کی بالکل ڈفرینٹ آڈینس, میری آڈینس ڈفرینٹ ہے. تو ان تینوں آڈینس میں دیکھا جائے تو ہر ایک اپنے اپنے چنک اس نے اٹھایا ہوا ہے. تو وہ اچھا شاعر سے تو آتا ہے ایک ذہن میں وہ ٹراماٹائز بھی ہوگا, غریب بھی ہوگا, اور آپ ہمیں ٹراماٹائز بھی نہیں لگے, اور آپ کی گاڑیوں اور گاڑیوں کے رنگوں کی بھی بہت دھوم ہے. سو یہ جو آپ کی گاڑیاں ہیں اور انتہائی شوخ رنگ کی گاڑیاں ہیں, اس کا کیا تال میل ہے, اور آپ کی شاعری سے بھی کوئی اس کا تال میل ہے, آپ کی شخصیت سے ہے؟ اچھا میرے خیال میں جو شاعری ہے نا, شاید یہ کیسے کہتے ہیں بڑی کنٹروورشل سٹیٹمنٹ ہونے والی ہے, لیکن میں چلیں ہمارا وہ ہو جائے گا ایک وائرل کلپ. شاعری جو ہے نا اسودہ آدمی کا کام ہے. ایک آدمی جو اپنی معاش کی طرف سے اسودہ ہوگا نا وہ تخلیق کر سکتا ہے. جو درباروں میں کیا جاتا تھا کہ شاعروں کو وظیفے ہوتے تھے. آپ ایون دیکھ لیں جو آپ کے انگلینڈ آپ اٹھا لیں, لارڈس تھے سارے, لارڈ بائرن, لارڈ شیلے, یہ سارے لارڈس تھے. تو ہمارے یہاں کی جتنے سمجھ جاتا ہے کہ سارے درویش بابے تھے نا, یہ سارے زمیندار تھے. ایون فیض صاحب نے بھی گورے کی بھی نوکری کی, فوج میں کرنیل تھے, پھر بھٹو صاحب کے ساتھ فراز صاحب ایک عہدے پہ رہے ہیں ساری عمر انہوں نے, مطلب اقبال صاحب, اب نام کشور آپ نام لیتے ہیں. کچھ آپ کو ملتی ہیں جیسے ساغر صدیقی کے کہا جاتا ہے کہ وہ, یا جان ایلیا. اب جان ایلیا بھی کوئی خدا نہ خواستہ وہ نہیں تھے کہ ان کے پیچھے سے پراپرٹی اور وہ سارا کچھ تھا. ایک انسان کی اپنی لائف چوائسیز ہوتی ہیں نا کہ میں نے زندگی کیسے گزارنی ہے, میں نے کیسے رہنا ہے. وہ آپ کسی بھی شعبے میں ہیں آپ کر سکتے ہیں. جہاں تک آپ نے وہ گاڑیوں وغیرہ کی بات کی تو وہ میرے اس پہ ایک شعر ہے کہ شاعر مشاہدے کو بناتا ہے تجربہ, شاعر مشاہدے کو بناتا ہے تجربہ, غربت پہ شعر کہتا ہے بیٹا رئیس کا. تو یو ڈونٹ, آپ کو ضروری نہیں کہ آپ مفلس اور غریب ہوں تبھی آپ غربت پہ کہیں گے, آپ کا دل ٹوٹا ہوا تبھی آپ دل ٹوٹی وہ کے لیے شاعری کریں گے, یا آپ اچھا کئی لوگ اپنی شاعری میں موت کا لفظ استعمال کرتے ہیں. تو میرا پوچھنا یہ ہے کہ کیا وہ مر چکے ہیں جو موت کا تجربہ بیان کر رہے ہیں؟ تو ایک تخلیق کار ہوتا ہی وہ ہے
جو ان حالات کے اوپر شعر کہہ دے یا ان حالات کے اوپر تخلیق کر دے جو اس پر ابھی نہیں گزرے, وہ تخلیق کار ہے. ورنہ تو آپ صحافی ہیں, جو گزر رہا ہے وہ بیان کر رہے ہیں. اخبار کی رپورٹ ہے نا, امیجنیشن نہیں تخلیق کار تو وہ ہے جو آپ کے اوپر گزرا نہیں ہے لیکن آپ اس کو بیان ویسے ہی کر رہے ہیں کہ جیسے آپ پر گزرتا ہے. تو اتنا حساس تو انسان کو ہونا چاہیے کہ اگر اس کے اوپر وہ نہیں بھی گزرا تو وہ اس کو ویسے ہی بیان کر دے. ایک اور بہت کنٹروورسی چلتی ہے, میں آپ کو بتا رہا تھا, میں نے میر کی شاعری اور بیماری پہ ایک مضمون لکھا, تو اس پہ بھی بڑے لوگوں نے کامنٹ کیا کہ جی شاعر کی شاعری اور شاعر کی زندگی بالکل الگ ہیں. پھر ایک وہ کہتے ہیں جی شاعر کی زندگی اور شاعر کی شاعری بالکل مرجڈ ہیں, دو اسکول آف تھاٹس ایگزسٹ کرتے ہیں. سو جب آپ کی شاعری ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں تو لگتا ہے کہ آپ ہر وقت کچھ حسیناؤں میں گھرے رہتے ہوں گے اور ہر 15 دن کے بعد وہ حسینہ چینج بھی کرتے ہوں گے. سو مکالمے کے لیے ظاہر ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ آپ کا اس پہ کیا نظریہ ہے, اور واقعی اتنی حسینائیں ہیں آپ کے ارد گرد, رحیم یار خان میں وہ بھی مضافات میں؟ اچھا جی, حسینائیں تو جہاں تک وہ تعلق ہے اس کا, وہ تو آج کل آپ کسی بھی فیلڈ میں کہیں بھی جائیں تو وہ تو ہیں, وہ تو ہر جگہ ہیں. تو ان کے ساتھ معاملہ کیسے کرنا ہے یا ان کے ساتھ معاملے کا مطلب ہے کہ آپ ان کے ساتھ کیسے رہنا ہے, کیسے ہینڈل کرنا ہے, باؤنڈری سیٹنگ, وہ بھی سارا کچھ آپ کی ظاہری بات ہے کلچر اور تہذیب کا حصہ ہے. تو کوشش ہوتی ہے کہ انہیں حدود میں رہ کر کیا جائے. فینس کی بات ہو رہی ہے, فینس کہہ لیں, ایون جو شاعرات ہوتی ہیں یا ایون جو آپ کہیں جاتے ہیں, ایون ہمارے جو وومن کالج یونیورسٹیز وغیرہ میں بڑی ایک تعداد بیٹھی ہوتی ہے, تو آپ ان کو ظاہری بات ہے اب شعر کے لیے کہتے ہیں نا, شاعر کے لیے جمالیات بڑی ضروری ہیں. ایسے ہی ہے. تو ایستھیٹک سینس اچھی ہے, آپ خوبصورتی کو آپ سراہیں گے. اب خوبصورتی جیسی بھی ہے, نیچرل بیوٹی ہے یا ایون کوئی بھی, اور جتنی شاعری عورت پہ, بلکہ کہتے ہیں کہ غزل تو ہے ہی عورتوں کے اوپر باتیں کرنے. تو میں پہلے ویسے اس طرح کی غزلیں میری, اگر آپ شروع کی شاعری دیکھیں تو اس میں بہت کم یہ ذکر تھا. تو یہ تو پھر ہے کہ مجھ پر کھلا یہ راز ہوا جب میں 30 کا, عشق و ہوس میں فرق ہے 19-20 کا. تو یہ 30 کا ہونے کے بعد پتہ چلا کہ ایک بڑا ٹاپک ہے جس کو میں نے چھوڑا ہوا ہے, تو وائی ناٹ گو فار. ہم تو سائنٹیفکلی بھی یہی بات کرتے ہیں کہ اٹس آل اباؤٹ کیمیکلز. جی جی. سو وہ جو آپ کو چیز اٹریکٹ کرتی ہے وہی عشق اور ہوس میں جو 19-20 کا آپ نے فرق بتایا. سو وہ تو دیکھیں نا, شاعروں پہ وہی بات ہے کہ ایک بہت مناسب لفظ نہیں ہے لیکن کیونکہ آج کل ایکسیپٹیڈ ہے تو کبھی شاعر ٹھرکی بھی بہت ہوتے ہیں. اور ایون وہ ہم نے قتیل شفائی کی آٹو بایوگرافی میں دیکھا, گھنگرو ٹوٹ گئے, کہ انہوں نے 70 سال کی ایج میں بھی ایک اپنی فین تھی ان کی شاید انڈیا میں, جو مجھے وہ ہے. سو یہ بتائیں کہ واقعی شاعروں کو روز عشق بھی ہوتے ہیں اور وہ جمالیاتی حس اتنی سبلیمیٹ ہوتی ہے, یا وہ ہوسی ہوتی ہے, یا وہ صرف ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں سوسائٹی میں کیا چل رہا ہے اس کو نوٹ, تو اس میں پرسن آتا ہے جو شاعر پرسنلی آتا ہے, یا وہ باہر ہی بیٹھا ہوتا ہے؟ بالکل آتا ہے. بعض لوگ تو صرف یہ تجربہ لینے کے لیے کہ ہم کوئی ایسی چیز تخلیق کرنے والے ہیں, ہم نے عشق پہ شعر کہنا ہے, ہم نے دل ٹوٹنے پہ شعر کہنا ہے, تو باقاعدہ تجربے سے گزرنے کے لیے عشق کر لیتے ہیں. جس سے ہمارے کئی مریض کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ ایک دفعہ چرس کا سوٹا لگا کے دیکھیں. تو ویسے میں بہرحال اس سے تھوڑا سا میرا جزوی اختلاف ہے کہ جو ہر روز ہو جائے وہ عشق نہیں ہوتا. عشق تو ایک ایسا ہے کہ اب اس پہ میرا, کیونکہ آپ سائیکیٹرسٹ ہیں تو میں 2 اشعار اس میں سننا چاہتا ہوں کہ وہ شخص خوب سمجھتا ہے نفسیات کا کھیل, وہ شخص خوب سمجھتا ہے نفسیات کا کھیل, دلوں سے کھیلنا ہے اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل, گئے دنوں میں تو ایک عمر کم تھی اس کے لیے, بنا دیا ہے جسے تم نے ایک رات کا کھیل, ون نائٹ سٹینڈ. تو اب وہ فرق ہے کہ گئے دنوں میں جس کو ہم عشق کہتے تھے وہ تو انسان کو ویسے ہی جیسے کہ توڑ دیتا تھا, ایک ہی کافی تھا ساری عمر نبھانے کے لیے. تو یہ جو روز ہونے والے عشق تو نہیں ہو سکتا. تو یہ وہی 19-20 کا فرق ہے جو آج کی نسل کو لگتا ہے کہ یہ ہمیں عشق ہو رہا ہے شاید, لیکن وہ دوسری ہے. اچھا, ہم اپنے لاسٹ سیگمنٹ کی طرف آ رہے ہیں جس پہ میں تھوڑا سا پوئٹری, پوئٹ اور مینٹل ہیلتھ آف دا سوسائٹی پہ بات کروں گا, چونکہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ میں تو ایک مریض دیکھتا ہوں, 2 دیکھتا ہوں, 4 دیکھتا ہوں. جو شاعر, ادیب, جرنلسٹ ہیں یہ پوری معاشرے کی مینٹل ہیلتھ کی پیس کی بنیاد رکھتے ہیں نا. تو مجھے یہ بتائیں کہ جو آج کل کے شاعر ادیب ہیں, غالب کے جس طرح ہم شعر ہستی کے فریب میں مت آ جائیے واسد عالم تمام ہلکا دام خیال ہے, اس قسم کی شاعری ہو رہی ہے کہ شاعر کا, میں کہیں شاعر ناسے نہیں ہوتا, شاعر ایک ڈنڈا اٹھا کے ایک تحریک کے ساتھ نہیں ہوتا, لیکن ایک جو پیسیولی وہ معاشرے کا کاس اور نباز ہوتا ہے. سو آج کل کے جو جوان شعراء ہیں وہ سوسائٹی کی ایک اوور آل جو پیس سیٹ کرنی ہے اس پہ کام کر رہے ہیں, ان کی شاعری میں کوئی ریفلیکشن ہے, یا وہ بس بہتے ہی چلے جا رہے ہیں اس
کے ساتھ؟ نہیں، بہت سارے لوگ ہیں. اب وہی بات کہ سامنے وہ آتے ہیں کہ جو جیسے آپ نے ذکر کیا کہ ظاہری بات ہے سامنے وہی رہے گا کہ جس کا کام زیادہ وہ قبولیت کی سطح پر ہے، مقبول عام ہے. تو جو کچھ خاص لوگ بھی ہیں جو کر رہے ہیں، اور میں نے ایسے بہت سارے نوجوان دیکھے ہیں جو بالکل گوشہ نشین ہیں اور وہ مشاعرہ میں آنا تک پسند نہیں کرتے. ان کی اپنی وہ اس پہ سٹانس ہے اور وہ اپنا کام کر رہے ہیں. وہی بات کہ جب وقت گزرے گا ان کی جب وہ چیزیں سامنے آئیں گی، چاہے کتاب کی صورت میں ہو چاہے ڈیجیٹل فارم میں ہو، آج سے کچھ عرصے بعد، تو وہ ملاد کو فیس کر کے یہاں پہ اب وہی بات ہے کہ آپ کو اعتماد کتنا ہے کہ ہم اس مٹی جس نے ہمیں اتنا کچھ دیا ہے. یہ تو بات بڑی وہ پھر عجیب ہے نا کہ آپ ایک جگہ سے آپ نے اپنا نام بھی لیا، آپ نے وہاں سے سب کچھ پرورش بھی پالی، سب کچھ ہے، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ یہاں ہمیں ٹھیک ہے. وہ ایک بڑی اسٹرانگ آرگومنٹ دیتے ہیں کہ یہ ہجرت کے بارے میں کہا کہ وہ تو بڑی افضل چیز ہے، لیکن وہی بات ہے کہ یہاں آپ کی جان پہ بنائی ہے بھائی. مطلب اتنا برا وقت تو نہیں ہے، اور اگر آپ نہیں تو کون کرے گا. اور آپ پرسنل ڈس ایڈوانٹیج پہ جب 20 سال بعد ہوں گے، جو آپ پتہ نہیں آپ نے وہ تارڑ صاحب کا خس و خاشاک زمانے پڑھا ہے یا نہیں، اور میں تو خود وہ چیزیں دیکھ کے آیا ہوں نا کہ جو 30 سال سے بھی باہر ہے نا وہ آپ کو بتاتا ہے کہ اگلے سال میں نے واپس چلے جانا ہے. لیکن وہ اگلا سال آتا نہیں ہے، لیکن وہ چاہتے بھی ہیں. سویٹ پریزن ہے نا وہ. سو یہ چیز ہے. ابھی آخری بات مجھے ایک یہ بتائیں کہ پوئٹری اور مینٹل ہیلتھ پہ جب ہم بات کرتے ہیں، ہم پوئٹ کی اسپیسیفکلی بات کرتے ہیں، اگر ہم بہت دنیا کے بڑے ناموں کو دیکھیں، لٹریچر سے ورجینا وولف کو دیکھیں، منٹو صاحب کو دیکھیں، بہت سارے جو شاعر ادیب یا سائنسدان یا بڑے لوگ ہوتے ہیں، ہمارا یہ خیال ہے کہ نا وہ پیدائشی میر صاحب بایولوجیکل ڈس ایڈوانٹیج پہ بھی ہوتے ہیں. ان کے واقعی دماغ کے کیمیکلز میں کچھ اتار چڑھاؤ ہوتا ہے جو بہت بڑی شاعری کو بھی جنم دیتا ہے، اور کئی دفعہ ایک ریکگنائزیبل مینٹل النس کو بھی جنم دیتا ہے. وہ بے چینی کو اگر تخلیق کا رستہ نہ ملے تو مجھے بتائیں کہ کوئی بے چینی ہوتی ہے پوئٹ کے اندر، کوئی پریشانی ہوتی ہے، کوئی ڈفرینٹ اسٹیٹ کی کیفیت ہوتی ہے؟ بہت اچھا سوال کیا آخر میں یہ آخری بنتا تھا. سب سے پہلے تو میں یہ اس میں بیان کرتا ہوں کہ ہم نے جتنے بھی آج تک کے بڑے دماغ دیکھے ہیں ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ، جیسے آپ نے کہا کہ کوئی نہ کوئی چیز ایسوسیٹ ہوتی ہے جو کہ عام لوگوں میں نہیں ہوتی، اس لیے وہ ظاہری بات ہے خاص ہوتے ہیں. تو آپ نیچے کو دیکھ لیں، اس کی مونچھیں، اس نے بلکہ اس کا کوٹ بھی ہے کہ میری جو مونچھیں یہ جو میرا ڈس آرڈر ہے، انٹرنل ڈس آرڈر ہے، اس کی وہ مینیفیسٹیشن جو بھی اس طرح کی بات کرتا ہے. تو کوئی بھی جو بڑا دماغ ہوگا نا وہ اپنے عام، اب اس کو آپ نارمل کہہ رہے ہیں یا سپر نارمل کہہ لیں، وہ آپ کے اوپر ہے. بایولوجیکلی وہ ایڈوانٹیج بھی ہے اور ڈس ایڈوانٹیج بھی ہے. ایڈوانٹیج اس لیے کیونکہ اس نے مختلف کچھ کریٹ کر دینا ہے اس سارے سینیریو سے ہٹ کر. جو عام لوگ بھیڑ چال ہے نا اس سے ہٹ جائے گا، وہ علیحدہ نظر آئے گا کیونکہ اس کا دماغ علیحدہ ہے. تو ایسے سارے ہم نے چیزیں دیکھی ہیں کہ دماغ کی ایک خاص، جسے آپ کہتے ہیں نا وہ ایک سیٹنگ ہوتی ہے، وائرنگ جسے مدر بورڈ ہوتا ہے، تو اس سے جو چیز ہٹ جاتی ہے پھر وہ نئی پروگرامنگ تشکیل دیتی ہے. وہ اس کا زاویہ نظر چینج ہوتا ہے دنیا کو دیکھنے کا، وہ اس کی لینز ہی اور ہوتا ہے. وہ کسی جسے ہمیں جہاں جمال نظر آ رہا ہوتا ہے اسے وہاں شاید وحشت نظر آتی ہو. جیسے میر کے یہاں آپ نے دیکھا ہے کہ جا بجا جنون کا اور وحشت کا ذکر ہے. غالب کے یہاں بھی آپ کو نظر آتا ہے بعض اوقات ویسی چیزیں. تو یہ وحشت بیسیکلی وہی، جہاں تک آپ کے تخلیق کا بات ہے کہ اضطراب، جب کوئی خیال کسی شاعر کے پاس آتا ہے نا تو وہ اسے امپریگنیٹ کر دیتا ہے. یقین مانیں ایک حمل کی کیفیت ہوتی ہے جب تک وہ آپ جیسے زچہ بچہ کی کیفیت ہوتی ہے، لیبر پین سے گزریں گے تو وہ ایک شاہکار تخلیق ہوگا. ایگزیکٹلی جب شعر ہوگا وہ مصرع ویسے کہہ دے گا جیسے وہ کہنا چاہتا ہے، یا وہ لکھ دے گا جو بھی ادیب یا شاعر ہے، تو تب اس کو کہیں سکون آئے گا. ورنہ وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ کس مینٹل ایک جسے کہتے ہیں ڈیورس میں ہوتا ہے. اخیر میں بیان بھی نہیں کر سکتا، نہ کوئی سمجھ پائے گا. یہ سمجھنے کے لیے شاعر ہونا ضروری ہے. ایسے ہی تو تخلیق کار کے لیے جب کوئی لمحہ تخلیق کا آتا ہے تو وہ تخلیق میرے خیال میں ہمیشہ سے دردناک ہی رہی ہے. درد کا بڑا تعلق ہے تخلیق کے ساتھ، تو اس سے شاعر بھی گزرتا ہے، ادیب بھی گزرتا ہے. اور میرا اس میں اس گتھی کو ذرا دوسری طرف سے سلجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ میرے پاس ایک مینٹل ایلنس کا لیبل لگ کے نا 150 IQ والے بچے بھی آتے ہیں اور وہ سیلف ہارم کر رہے ہیں، ڈرگز یوز کر رہے ہیں. تو ایز اے سوسائٹی اور پھر ان کے پیرنٹس کو بھی یہ سمجھانا کہ یار یہ جو اتنی بڑی ذہانت کا منبع جو بیماری بن رہا ہے اس کو کوئی رستہ دے. چینلائز کرنا، شاعری ہے، مصوری ہے، سائنس ہے. اگر آپ نے اس کو کہہ دیا کہ بھائی اس نے پری میڈیکل کے ساتھ FSC کر کے MBBS کر کے ایک سرجن بننا ہے، تو پھر یہ بڑا پرابلم ہوگا. تو ہماری سوسائٹی میں یہ جو چیزیں سبلیمیشن والی ہیں یہ بہت زیادہ انکریج نہیں کی جاتی. میں اکثر بتاتا ہوں کہ یہ گورا جو ہے نا وہ اپنے بچوں کو سائنسدان بناتا ہے، آرٹسٹ بناتا ہے، بزنس مین بناتا ہے، اور وہ کہتے ہیں ڈاکٹری انجینئرنگ کرنے والے تھکے ہوئے کام ہے، یہ غریب ملکوں سے ٹرین کر کے لے آئیں گے، 4 پیسے دیں گے، کرائیں گے. سو یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آ پا رہی.
سارا سوشل جو فیبرک ہے نا وہ الٹ ہے. ہمارے یہاں پہ آپ کے سامنے جو سول سروسز کتنا ایک مانا جاتا ہے کہ جی سول سروسز کر لیے بڑا. اب آپ ویسٹ میں دیکھیں وہاں سول سرونٹس آر دا یو نو بالکل جیسے آپ کہتے ہیں کہ وہ واقعی سرونٹ ہیں, وہ بیس, ہاں وہ سوسائٹی کی بیس ہوتے ہیں کہ جی اور کچھ نہیں کر پائے تو یہ کر لیا. وہاں آپ کے بڑی جو ایلیٹ جس کو آپ مانا جاتا ہے انٹلیکچوئل ایلیٹ جو ہوتی ہے وہ یہی ہیں, آپ کے سائنٹسٹ ہیں, آپ کے انٹلیکچوئل جو باقی چیزیں شاعر ہیں, ناول رائٹرز ہیں. تو ہمارے یہاں الٹ ہے, ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ اچھا کچھ نہیں کرتا ہے شاعری کر رہا ہوگا اس کو. یا شاعر سے پوچھتے ہیں, جو میں نے ڈیلیبریٹلی آپ سے سوال نہیں پوچھا کہ ٹھیک ہے شاعری تو آپ کرتے ہیں, آپ کرتے کیا ہیں. یہ جو سوال کیا جاتا ہے تو کافی وہ غصہ بھی آتا ہے, لیکن بات ایسی ہے کہ ہمارے معاشرے میں جیسے میں نے کہا کہ ایک تخلیقر ہونے کے لیے آسودہ ہونا بہت ضروری ہے. تو اگر آپ کو شاعری کما کر نہیں دے رہی, اگر آپ کی یا تو کتابیں لکھیں, آپ کی کتابیں بک رہی ہیں, آپ کو ضرورت نہیں کچھ اور کرنے کی, آسودہ ہونا ضروری ہے کہ آپ کو یہ پریشانی نہ ہو کہ میں نے رات کو کھانا کیا ہے. پھر آپ سوچیں گے نا بڑا, جیسے آپ نے کہا کہ بیس چیزوں سے آپ بڑھتے ہیں تو پھر آپ تو جب بیس آپ بیسک چیزوں میں پھنسے ہوئے تو پھر آپ بڑا کیا سوچیں گے. تارڑ صاحب سے میں نے یہی پوچھا نا, میں نے کہا سر ہم آپ کے ناولس کے اتنے بڑے فین ہیں لیکن یہ سفر ناموں کی کیونکہ خاص ضرورت تھی تو انہوں نے مجھے کہا, انہوں نے کہا اسامہ سفر ناموں سے میرا کچن چلتا ہے, چونکہ میں نے ساری عمر اور کوئی کام نہیں کیا, تو جتنے ایڈیشن ناول کے چھپتے ہیں اسے 10 گنا سفر ناموں کے چھپتے ہیں اور اس سے میرا کچن چلتا ہے. سو یہ بات. اچھا آخر میں آپ کی غزلیں سننے سے پہلے ایک تھوڑا سا میں آپ سے کامنٹ چاہوں گا, کیونکہ ہماری جو فیلڈ ہے نا تھوڑی اسٹگمیٹائزڈ ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ جو مشہور شخصیات ہیں, جو بڑے لوگ ہیں جن کا تعلق لفظ سے ہے, کتاب سے ہے, وہ جب مینٹل ہیلتھ کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ڈی اسٹگمیٹائز ہوتی ہے یہ فیلڈ. تو تھوڑا سا مینٹل ہیلتھ کے بارے میں ضرور بات کریں, اور اگر ایک آدھ کامنٹ آپ نے ہمارا ہاسپٹل دیکھا اس پہ بھی ضرور کریں, پھر آپ سے غزل سنتے ہیں. جی ہاسپٹل میں پہلے کمنٹ کرتا ہوں کہ میرے آپ نے آتے ہی بہت اچھا ویلکم کیا اور مجھے دکھایا بھی اپنا سارا یہ وارڈ اور جو جہاں پہ آپ سارا ٹریٹمنٹ وغیرہ کر رہے ہیں, بہت اچھا لگا دیکھ کے. اور آپ مطلب ان لوگوں میں سے میں سمجھتا ہوں کہ آپ وہ لوگ ہیں جو چیزیں سامنے نہیں ہیں اس کا علاج کر رہے ہیں. جو لوگ یہ جیسے آپ نے کہا کہ اسٹگمیٹائزڈ ہے, لوگ ایون اگر ان کو پتہ بھی لگ جائے کہ ایسا کوئی مسئلہ ہے تو وہ چھپانے کی کوشش کرتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا کہا جائے گا. حالانکہ اس کو کوئی بیماری کو ایکسیپٹ کرنے میں کیا مسئلہ ہے. ہم تو میں تو یہاں تک کہہ رہا ہوں کہ بڑا تخلیق کر جو ہے وہ اتنا وہ ذہنی طور پر ذرا مختلف ہوتا ہے, تو آپ بیسیکلی مختلف لوگوں کو ہی ٹریٹ کر رہے ہیں نا. بیمار کہنا میرے خیال میں صحیح نہیں ہوگا. نوب گھما لیں بیمار سے مختلف پہ, ہاں بیمار آپ اس کو نہ کہیں, اور بیمار ہوتا بھی نہیں ہے, صرف ڈفرینٹ ہے, اس کی سیٹنگ ڈفرینٹ ہے نا دماغ کی. تو وہ آپ اس کو سیٹنگ ٹھیک کرانے کے لیے ایسے ہی کسی الیکٹریشین کے پاس جائے گا نا, تو یو آر دیٹ یو نو مینٹل الیکٹریشین یا جو بھی تھوڑا سا جو بھی آپ اس کا نام لے لیں ٹیکنیکل. تو میرے خیال میں اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے اور لوگوں کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے اگر ایسا کوئی مسئلہ ہے. اور اس کو چیزیں جتنا بھی آپ جیسے کہتے ہیں نا کارپیٹ کے اندر ڈالتے رہیں وہ ایک بار پھر ایسا آتا ہے جیسے آپ نے کہا سیلف ہارم تک انسان چلا جاتا ہے. آخر کا تو پھر یہی ہے نا, اگر آپ اس کو جسے کہتے ہیں پسے پش ڈالتے رہیں گے تو ایک ایسا آئے گا کہ پھر لاوا پھٹے گا. تو آپ اس کو چینلائز کر لیں پہلے ہی, آپ کسی سے بات کر لیں جیسے یا کسی سے جو بھی آپ مینٹل ہیلتھ کا جو بھی آپ کو ایکسپرٹ لگتا ہے اس سے جا کے آپ اپنے ایون میڈیکیشن بھی کروائیں, اس میں کوئی ہارم نہیں ہے. ہمارا تو میڈیکیشن ہمیں تو مل گئی ہے, ہمارے پاس تو کاغذ اور قلم ہے, ہم تو سارا اپنا جو غبار ہے جو مسائل ہیں اس پہ نکال سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس ایسا کچھ ذریعہ نہیں ہے تو گو سٹ ود سم ون یو نو جس کو پتہ ہے کہ کیسے آپ کو ٹھیک کرنا ہے, تو اس میں کوئی ہارم نہیں ہے. تھینک یو سو مچ. اب 2 غزلیں آپ سنائیں گے, باقی تو ہم شام کو مشاعرے میں سنیں گے, 2 غزلیں ہماری آڈینس کے لیے بھی آپ سنائیں گے. اچھا میں ایک مشہور اور ایک فریش, ہماری فرمائش جو ہے نا. مشہور اگر آپ بتا دیں کوئی تو میں, یا پھر کوئی بھی آپ اپنی مرضی کی. اب ہم نے اپنی مرضی کے سوال کیے ہیں, اب آخر میں آپ کی مرضی. چلیں پہلے جو مشہور ہے وہ سنا دیتا ہوں. ایک کہ بچھڑ گئے تو یہ دل عمر بھر لگے گا نہیں, بچھڑ گئے تو یہ دل عمر بھر لگے گا نہیں, لگے گا لگنے لگا ہے مگر لگے گا نہیں, اور نہیں لگے گا اسے دیکھ کر مگر خوش ہے, نہیں لگے گا اسے دیکھ کر مگر خوش ہے, میں خوش نہیں ہوں مگر دیکھ کر لگے گا نہیں. واہ واہ واہ. اور ہمارے دل کو ابھی مستقل پتہ نہ بنا, ہمارے دل کو ابھی مستقل پتہ نہ بنا, ہمیں پتہ ہے تیرا دل ادھر لگے گا نہیں. واہ 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 واہ. اور بہت توجہ تعلق بگاڑ دیتی ہے. واہ ایسے ہی ہے. بہت توجہ تعلق بگاڑ دیتی ہے, زیادہ ڈرنے لگیں گے تو ڈر لگے گا نہیں. واہ یہ تو بڑا ہمارے سائیکائٹری اور مینٹل ہیلتھ پرابلم سے جو یہ اوور پوزیسو لوگوں کے لیے خاص طور پہ زیادہ ڈرنے لگیں گے تو ڈر لگے گا نہیں. اور ایک ایسا زخم نما دل قریب سے گزرا, واہ ایک ایسا زخم نما دل قریب سے گزرا,
دل اس کو دیکھ کے چیخا ٹھہر لگے گا نہیں. نہیں. واہ 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 واہ. تو یہ تو مشہور ہو گئی. اب ایک کوئی فریش ہے جو کچھ ابھی جیسے لاہور کے اور ایون ہمارے اس سائڈ پہ کافی حالات مخدوش تھے, فضائی حالات, تو اس کے مطابق غزل تو پرانی ہے لیکن اس سینیریو میں میں ذرا چاہ رہا ہوں کہ لوگوں تک پہنچ جائے کہ زہر آلود ہے ہر سانس نہیں لے سکتے. واہ 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 واہ. زہر آلود ہے ہر سانس نہیں لے سکتے, مر چکے ہیں یہ شجر سانس نہیں لے سکتے. واہ واہ واہ. اتنی وسعت میں گھٹن اس کو خلا کہتے ہیں. واہ 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 واہ. اتنی وسعت میں گھٹن اس کو خلا کہتے ہیں کہ کھلا گھر ہے مگر سانس نہیں لے سکتے. واہ واہ. اور کہ کھلا گھر ہے مگر سانس نہیں لے سکتے, نیند کی گولیاں لے لیتے ہیں ورنہ ہم لوگ. واہ 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 واہ. نیند کی گولیاں لے لیتے ہیں ورنہ ہم لوگ, رات کے پچھلے پہر سانس نہیں لے سکتے. واہ کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے. نیند کی گولیاں لے لیتے ہیں ورنہ ہم لوگ, رات کے پچھلے پہر سانس نہیں لے سکتے. تنگ بازار میں فہرست لیے سوچتے ہیں. واہ واہ واہ. تنگ بازار میں فہرست لیے سوچتے ہیں اور کیا لیں گے اگر سانس نہیں لے سکتے. واہ 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 واہ. تنگ بازار میں فہرست لیے سوچتے ہیں اور کیا لیں گے اگر سانس نہیں لے سکتے. دل وہ گھر ہے کہ جو خالی ہے ہوادار نہیں. واہ. دل وہ گھر ہے کہ جو خالی ہے ہوادار نہیں, آپ رہ سکتے ہیں پر سانس نہیں لے سکتے. واہ 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 کیا کہنے کیا کہنے. دل وہ گھر ہے کہ جو خالی ہے ہوادار نہیں, آپ رہ سکتے ہیں پر سانس نہیں لے سکتے. تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ عمیر بھائی, آپ نے اتنا ٹائم دیا.